خطائیں ہو جاتی ہیں اور ان گناہوں اور خطاؤں کو بخشوانے کا ایک ذریعہ، ایک راستہ شریعت مطہرہ نے مقرر کیا ہے، جس کو ہم توبہ کہتے ہیں۔ توبہ ہماری زبان میں بھی ہے، قرآن نے بھی اس کو توبہ ہی کہا ہے۔ توبہ کا معنی ہے رجوع کرنا، لوٹنا اللہ کی طرف۔ گناہ کیا ہے، کوتاہیاں سرزد ہوئی ہیں، ان سے اللہ کی طرف لوٹنا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے۔ اور یہ بندہ کب کرے گا؟ جب اللہ کی عظمت کا بندہ کو احساس ہو، جب اس کا عقیدہ آخرت مضبوط ہو، جب اس بات پر عقیدہ ہو کہ میں نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے اور میں نے اپنے کرتوتوں کا، اپنے کاموں کا، اپنے اعمال کا جواب اپنے رب کو دینا ہے، اور اس کے نتیجے میں پھر اللہ مجھے انعامات سے نوازے گا، اپنی رضا مجھے نصیب کرے گا۔ تو اس حوالے سے زندگی میں بندہ رجوع کب کر سکتا ہے؟ زندگی میں رجوع کر سکتا ہے جب ہوش و حواس قائم ہو، دماغ کام کر رہا ہو، عقل کام کر رہی ہو، آنکھیں دیکھ رہی ہوں اور کان سن رہے ہوں، اس وقت بندہ توبہ کرے، لوٹے، گناہوں سے رجوع کرے، اللہ کے ساتھ صلح کرے، اس کا توبہ اللہ قبول فرمائیں گے۔ اور جب یہ حالت ختم ہو جائے، دنیا کی زندگی کا اینڈ ہو جائے، کب ہوتا ہے؟ خاتمہ، دنیا کی زندگی کا خاتمہ شروع ہوتا ہے بیڈ سے ہی، چارپائی سے شروع ہوتا ہے۔ قبر کی زندگی کا آغاز چارپائی سے ہے، جس کو ہم عالم برزخ کہتے ہیں۔ جب روح بدن کو چھوڑ رہی ہوتی ہے اور اللہ کے فرشتے اس کو نظر آ رہے ہوتے ہیں، بندہ اپنے نامہ اعمال کو 70 سال کا نامہ عمل ہے، 80 سال کا ہے، 100 سال کا ہے، 50 سال کا ہے، اس وقت دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو اس وقت اگر یہ حالت سامنے آ جائے، پھر توبہ قبول نہیں ہے، پھر گناہوں سے لوٹنا نہیں ہے، اس وقت کا ایمان لانا کافر کا معتبر نہیں ہے۔ اس وقت کے آنے سے پہلے پہلے یہ سب کچھ چکانا ہے، توبہ کرنا ہے اس وقت کے آنے سے پہلے، گناہ بخشوانا ہے اللہ سے اس وقت کے آنے سے پہلے۔ جب فرشتوں کو بندہ دیکھ لے، پھر عالم غیب اوپن ہو گیا، کھل گیا، اس کے اوپر نامہ اعمال کو دیکھ لیا، تو اب یؤمنون بالغیب والی بات نہیں رہی۔ ایمان کے لیے کیا شرط ہے؟ بن دیکھے مانتے ہیں اللہ کو، بن دیکھے مانتے ہیں آخرت کو، بغیر دیکھے مانتے ہیں قبر کے عذاب کو، راحت کو۔ اب یہ تو سب کچھ اس کے سامنے ظاہر ہو گیا، تو ظاہر ہونے کے بعد کافر بھی مانتا ہے، لیکن اس وقت کا ماننا کسی کام کا نہیں۔ تو یہ زندگی اس حوالے سے بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اس میں ہم اپنے کوتاہیوں سے، اپنے گناہوں سے، اپنی خطاؤں سے رجوع کر سکتے ہیں، اور یہ اصل میں آخرت کی تیاری ہے۔ مسلمان سنجیدہ زندگی بسر کرتا ہے، لا ابالی آوارہ گردی کی زندگی بسر نہیں کرتا، پھونک پھونک کر قدم رکھتا ہے۔ والذین هم عن اللغو معرضون، سورہ فرقان میں اللہ نے فرمایا جو
صحیح معنوں میں اہل ایمان ہیں وہ لغوا، بے فائدہ، بیہودہ، جس میں نہ دین کا فائدہ نہ دنیا کا فائدہ، ایسے کاموں سے منہ موڑتے ہیں، رخ پھیرتے ہیں۔ الذین هم عن اللغو معرضون، اور جو سنجیدہ بندے ہیں اللہ کے، صحیح معنوں میں اہل ایمان ہیں، ان کے بارے میں فرمایا یمشون علی الارض ہونا، زمین میں وہ چلتے ہیں سنجیدگی کے ساتھ، ہونا نرمی کے ساتھ، معنی سنجیدگی کے ساتھ۔ ان کا چلنا متکبرانہ انداز سے نہیں ہوتا ہے، غرور کے ساتھ قدم نہیں رکھتے ہیں، اس لیے ان کو پتہ ہے کہ تکبر، بڑائی، یہ اللہ کے شایان شان ہے۔ ہم تو غلطیوں کے پتلے ہیں، نہایت کمزور جنس ہیں، ہمارے ساتھ بڑائی نہیں سجتی، ہمارے ساتھ عاجزی اچھی لگتی ہے، تواضع اچھا لگتا ہے، اس لیے کہ ہم خاکی مخلوق ہیں۔ خاک، مٹی جو ہے وہ زمین کے ساتھ دب کر رہے، زمین کے ساتھ زمین ہو کر رہے، تو یہ اس کی عزت ہے۔ اگر وہ گرد بن کر اڑ جائے تو پھر لوگ منہ ڈھانپتے ہیں، اپنی حفاظت کرتے ہیں اس سے اس کے اندر سرکشی آ گئی، سر اٹھانا شروع کر دیا، تکبر آ گیا۔ تو یہ تکبر ایسی خراب خصلت ہے جو مومن کے ساتھ کم از کم نہیں سجتی، اور بڑائی، تکبر اللہ کے ساتھ سجتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے الکبریاء ردائی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میرے رب یوں فرماتے ہیں کہ بڑائی میری چادر ہے، فمن نازعنی فیہ قسمتہ، جو اس چادر میں گھسنے کی کوشش کرے گا میں اس کی گردن توڑ دوں گا۔ تو جب اللہ کسی کی گردن توڑ دے تو پھر اٹھ سکتا ہے وہ؟ کبھی نہیں، ذلیل و رسوا ہو جائے گا۔ اس لیے متکبرین جو ہوتے ہیں قیامت کے دن میدان حشر میں ان کو چھوٹی چھوٹی سرخ چیونٹیوں کی شکل میں رکھا جائے گا تاکہ لوگ ان کو رونتے رہے۔ اس لیے کہ دنیا میں اپنے آپ کو بڑا بناتے تھے کہ بھئی ہم ہیں تو کوئی نہیں ہے، بات ہماری آخری ہونی چاہیے، ہم سے جب مشورہ لیا گیا تو ہمارے بات کسی کا مشورہ منظور نہیں ہونا چاہیے ہر حوالے سے۔ تو یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ تو زندگی میں مومن بندہ محتاط زندگی گزارتا ہے، گناہ ہوتے ہیں، گناہ کرتا نہیں ہے مومن۔ ان اللہ لا یحب کل کفار اثیم، اللہ پسند نہیں کرتا ہر ناشکرے کو اور گناہگار کو۔ اس آیت پر غور کرو، جب اللہ پسند نہیں کرتا ہے اور ہم وہ کام کرتے جائیں جو اللہ کو پسند نہیں ہے تو یہ کہاں جا رہے ہیں؟ اللہ کس کو پسند نہیں کرتا ہے؟ ان اللہ لا يحب الظالمین، ظالموں کو پسند نہیں کرتا ہے، فاسقوں کو پسند نہیں کرتا ہے، حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے، کافروں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ ہاں گناہ ہو جاتے ہیں، کہیں اللہ کی عظمت جو ہے اس کا تصور بندہ بھول جاتا ہے، غافل ہو جاتا ہے، اور مفادات کے لیے یا غلطی سے ایسا کام کر گزرتا ہے جس میں اللہ کی ناراضگی ہوتی ہے، اور جو ہی اس کو پتہ چل جائے کہ مجھ سے یہ کام ہو گیا ہے اور اس میں میری رب کی ناراضگی ہے، فی الفور اس کو یہ حکم دیا ہے توبوا الی اللہ، اللہ کی طرف لوٹ جاؤ، اللہ کی طرف رجوع کرو، جمیعا ایھا المؤمنون، اے ایمان والو تم سب اللہ کی طرف رجوع کرو، اس سے کہ تمام انسان خطا کار ہیں۔ کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمام بنی آدم خطا کار ہیں، ان سے خطائیں ہوتی ہیں، ہو سکتی ہیں، اس لیے کہ شیطان ساتھ لگا ہوا ہے،
نفس لگا ہوا ہے، ماحول ہے اور خواہشات ہیں، اور اس کے نتیجے میں پھر بندہ کمزور ہے تو خطائیں ہو جاتی ہیں، لیکن اللہ کی طرف سے عفو کا دروازہ، مغفرت کا دروازہ بھی کھلا ہوا ہے جب تک سانس آ جا رہا ہے۔ بندہ اپنی کوتاہیوں پر نظر رکھے، دوسروں کو ان کے حال پر چھوڑ دے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے، اللہ فرماتا ہے میرے بندوں کے لیے رب بننے کی کوشش مت کرو، بندوں کا رب میں خود ہوں، ان سے حساب میں خود لوں گا، تم میرے بندوں کا رب نہیں ہو۔ اب اس حوالے سے ہم اپنے آپ کو چیک کریں، ہمارا کیا حال ہے۔ 24 گھنٹے کی زندگی میں ہمارا موضوع سخن دوسرے ہوتے ہیں، دوست ہوتا ہے، رشتہ دار ہوتا ہے، پڑوسی ہوتا ہے، اور یا بڑا ہوتا ہے، تو یہ بات درست نہیں ہے۔ اور پھر ہم تبصرہ کرتے ہیں لوگ ہلاک ہو گئے، برباد ہو گئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من قال ہلک الناس فہو اہلکہم، جو بندہ یہ کہے کہ لوگ برباد ہو گئے، ہلاک ہو گئے، تو یہ سب سے پہلے ہلاک ہو گیا، یہ کہنے والا۔ اسی اس کو اپنی فکر نہیں ہے اور دوسروں کو دیکھتا رہتا ہے، جبکہ شریعت کا مزاج یہ ہے کہ بندے کی نظر اپنی غلطیوں پر ہو۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بچاؤ جہنم کی آگ سے، قرآن کی آیت ہے، اپنے آپ کو بچاؤ جہنم کی آگ سے۔ پہلے دعا اپنے لیے مانگو، یا اللہ میری مغفرت فرما۔ کہیں تعزیت کے لیے بھی جاؤ تو وہاں پر بھی یہ ہے رب اغفر لی ولوالدی، کہا ہے نا قرآن میں۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا، حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں کا ذکر ہے، اور ان دعاؤں میں پھر یہ بات ہے یا اللہ میری مغفرت فرما، پہلے اپنے لیے مغفرت کی دعا۔ تعزیت کے لیے بھی اپنے لیے پہلے، قبرستان جاؤ، قبرستان میں بھی اپنے لیے پہلے دعا مانگو، قبرستان والوں کے لیے بعد میں دعا مانگو۔ اس سے مغفرت اچھی چیز ہے نا، تو اچھی چیز، معقول بات یہ ہے کہ اچھی چیز بندہ پہلے اپنے لیے مانگتا ہے، پھر دوسروں کے لیے مانگتا ہے، اور جب اپنے آپ کو بھول جاتا ہے تو اس میں استغنا کی صورت پیدا ہو جاتی ہے۔ ہو سکتا ہے یہ دعا کرنے والا اپنے آپ کو اللہ کی رحمت کا مستحق نہیں سمجھتا ہے، یا ضرورت محسوس نہیں کرتا ہے کہ میری بھی گناہ ہے اور میں بھی مغفرت کا محتاج ہوں۔ اس لیے شریعت نے فرمایا پہلے اپنے لیے دعا مانگو تاکہ تم خود بھی گناہوں سے بچ جاؤ، اس کے بعد پھر دوسروں کو یاد کرو۔ وَأَهْلِيكُمْ، قرآن نے بھی یہ کہا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے اہلیکم، اپنے متعلقین کو۔ اب متعلقین میں جو قریبی متعلقین ہیں، پھر دور کے متعلقین ہیں، دوست ہیں، احباب ہیں، شاگرد ہیں، اور سسرال والے ہیں، ماں باپ ہیں، اولاد ہیں، سب درجہ بدرجہ اس اہل میں داخل ہیں، سب اہل ہیں یہ، ان سب کے لیے دعا مانگنے کی ضرورت ہے۔ تو بات میں یہ کر رہا تھا گناہ ہو جاتے ہیں۔ اب گناہ کیا چیز ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاسم ما حاک فی نفسک، گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹک پیدا کرے، ٹینشن میں ڈال دے تجھے۔ ما حاک فی نفسک، اسے اس حدیث کے جملے سے پتہ چلتا ہے گناہوں کی وجہ سے پریشانیاں آتی ہیں۔ ما حاک فی نفسک وکرہت ان یطلع الیہ الناس، اور تو اس بات کو پسند نہ کرے کہ لوگوں کو پتہ چل جائے اس کام کا جو میں کر رہا ہوں۔ ہاں، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اللہ کے پیغمبر بھی تھے اور بہت بڑے ماہر نفسیات بھی تھے. اس نے نبض پہ ہاتھ رکھ کر بتایا ہے کہ گناہ کا یہ خاصہ ہے کہ انسان ٹینشن میں مبتلا ہو جاتا ہے. آج کل یہ ڈپریشن، یہ ٹینشن جتنے بھی ہیں یہ ہمارے گناہوں کے نتائج ہیں. اللہ کی نافرمانی زیادہ ہے، فرمانبرداری نہ ہونے کے برابر ہے. حرام خوری زیادہ ہے، حلال پہ ہمارا گزارا نہیں ہوتا ہے. تو ایک کام کرتے ہیں اس کے اثر سے پھر چہرہ پھیر لیتے ہیں. جب کام کرو تو پھر اثر کا انتظار کرو. جب کسی کو ہم گالی دیتے ہیں تو اس کا بھی ایک اثر ہوتا ہے. ہمیں کوئی گالی دیتا ہے، میسج میں کوئی غلط جملہ سینڈ کرتا ہے، اس کو دیکھ کر ہمارا دماغ چکراتا ہے کہ کاش یہ میرے پاس ہوتا، میں اس کا کیا حشر کر دیتا. یہ اس کا اثر ہے. آپ کے مائنڈ کو اس نے چینج کیا، آپ کا بی پی ہائی ہو گیا ایک جملے سے. تو کیا اللہ کی نافرمانی کا اثر نہیں ہوتا ہے؟ نافرمانی کا اثر پھر عالم پر پڑتا ہے، پورے عالم پر. جب عالم پر پڑتا ہے، یہ بندہ خود بھی اس عالم کا ایک فرد ہے، ایک حصہ ہے، ایک ممبر ہے، یہ خود بھی متاثر ہوگا. قرآن یہ کہتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. فساد پھیل گیا ہے پوری کائنات میں. خشکی تری میں تو کائنات خشکی تری کا مجموعہ ہے. پوری کائنات میں لوگوں کے اعمال کی وجہ سے، ظاہری بھی باطنی بھی، کفر شرک کی وجہ سے بھی، کرپشن اور بدعنوانی کی وجہ سے بھی، ظاہری اعمال کی وجہ سے بھی، باطنی اعمال کی وجہ سے بھی فساد پھیل گیا ہے. اب اس فساد سے اپنے آپ کو بچانے کا طریقہ یہی ہے کہ اللہ کے بندے اللہ کی طرف رجوع کرے. توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. اے ایمان والو، اللہ کی طرف رجوع کرو، پکی طرح رجوع کرنا. اب توبہ کے لیے شرائط کیا ہیں؟ گناہوں کی جو قسمیں ہیں، ہم نے سنا ہے کہ بڑے گناہ ہیں، چھوٹے گناہ ہیں، یا صغیرہ اور کبیرہ. حقیقت کی نگاہ سے جب بندہ غور و فکر کرے، دیکھ لے، تو بار بار کرنے سے صغیرہ گناہ صغیرہ نہیں رہتا ہے، چھوٹا گناہ پھر چھوٹا نہیں ہوتا ہے. قطرہ قطرہ دریا شوت، وہ پھر دریا بن جاتا ہے. اور پھر اللہ کی عظمت کے مقابلے میں اس گناہ کو دیکھ لے جس کو چھوٹا سمجھ کر کر رہا ہے، اس گناہ کو دیکھتا ہے. لیکن جس کی نافرمانی کر رہا ہے اس ذات کو دیکھے گا تو وہ چھوٹا نہیں ہے، وہ چھوٹا گناہ نہیں ہے، اس لیے کہ وہ عظیم رب کی نافرمانی کر رہا ہے. چھوٹا گناہ کہاں سے آ گیا؟ اور پھر اگر دیکھ لے کہ بھائی عمارت کو جب آگ لگ جاتی ہے تو چنگاری اور بڑاس یہ ایک ہی کام کرتے ہیں. چنگاری 1 مہینے میں اس کو جلا کر خاکستر کر دے گا، راکھ میں تبدیل کر دے گا، اور آگ جو بڑاس والی ہے وہ 1 دن میں ختم کر دے گا. اثر تو دونوں کا ایک دیر سے اثر دکھاتا ہے، انجام تک پہنچاتا ہے، اور ایک جلدی. تو لہٰذا چھوٹے گناہ ہیں یا بڑے ہیں، یہ کہہ کر بھئی یہ چھوٹے گناہ ہیں اور ہم کرتے رہیں تو وہ اس طرح کرنے سے وہ چھوٹا نہیں رہتا ہے. اور بڑے گناہوں میں پھر دیکھنا یہ ہے حقوق العباد کے ساتھ تعلق ہے یا حقوق اللہ کے ساتھ تعلق ہے. اب توبہ کرنے کے حوالے سے ان چیزوں کو سمجھنا ضروری ہے. اگر گناہ کا تعلق حق تلفی سے ہے، اللہ کی حق تلفی کی ہے، اللہ کے بندوں کی حق تلفی کی ہے، تو پہلی بات تو یہ ہے اس گناہ سے الگ ہونا ضروری ہے. گناہ سے توبہ کرنے کے لیے اس گناہ کو چھوڑنا ضروری ہے. صرف کان پکڑ کر اگر کہیں کہ جی توبہ توبہ، ہاں، اور بعض لوگ خود اس گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں اور کان پکڑ کر استغفر اللہ، تو ہمارا یہ استغفار ہمارے اوپر استغفار پڑتا ہے. یہ کیسا بے غیرت آدمی ہے، خود جو ہے یہ کام کرتا جا رہا ہے اور استغفار بھی پڑھتا جا رہا ہے، خود اس میں ملوث ہے، حرام کھا رہا ہے، سودی کاروبار کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، دھوکہ دے رہا ہے، اور توبہ بھی کر رہا ہے. کیا یہ توبہ اللہ کے ساتھ مذاق نہیں ہے؟ شریعت اسلامیہ کے ساتھ مذاق نہیں ہے؟
یقیناً مذاق ہے، ہر کام کے لیے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں، قواعد و ضوابط ہیں۔ اب ہماری یونیورسٹی میں کوئی آتا ہے ایڈمیشن لینے کے لیے، اس کے لیے ایٹا پاس کرنا ضروری ہے۔ اللہ کے حضور توبے کی قبولیت کے لیے اس گناہ کو چھوڑنا، اسے الگ ہونا ضروری ہے۔ تو آپ اپنے لیے جو معاملہ طے کرتے ہیں، اپنے لیے جس چیز کا فیصلہ کرتے ہیں، اس کے لیے شرائط اور ضوابط رکھ دیتے ہیں، اور اللہ نے بھی اپنے لیے جو معاملہ طے کیا ہے، قانون بنایا ہے، اس کو بھول جاتے ہیں۔ بس صرف توبہ کہنے سے توبہ ہو جاتا ہے، یہ تو مذاق ہے شریعت کے ساتھ۔ اللہ کے حقوق کو ضائع کیا ہے، بندوں کے حقوق کو ضائع کیا ہے، تو سب سے پہلے یہ ہے جس گناہ میں مبتلا ہے اللہ کے حقوق میں سے نافرمانی ہو رہی ہے، سب سے پہلے اس گناہ سے الگ ہو جائے۔ ایک بندہ جب گندگی کے ڈھیر میں کھڑا ہے اور اپنے اوپر پانی بھی ڈال رہا ہے، بھائی ایسا کرنے سے چھینٹیں مزید پڑ جائیں گی، کپڑے مزید خراب ہو جائیں گے، بدن کبھی بھی پاک نہیں ہوگا۔ اس کے لیے سب سے پہلے گندگی کے ڈھیر سے باہر آنا ضروری ہے۔ گناہ گندگی ہے، اس گندگی کے ڈھیر سے الگ ہو جاؤ، اور پھر ندامت، حدیث میں آتا ہے پشیمانی ندامت توبہ ہے۔ دل میں ندامت کا تصور لائے، پشیمان ہو جائے کہ میں نے اپنے خالق اور مالک کی نافرمانی کی ہے۔ اور پھر تیسری شرط حقوق اللہ کے حوالے سے یہ ہے کہ یہ پختہ عزم کرے، ڈٹرمنیشن جسے کہا جاتا ہے، ان یعزم عزما جازما اللہ یعود الیہ ابدا، پختہ عہد کرے اللہ کے ساتھ کہ دوبارہ یہ گناہ میں نہیں کروں گا۔ اور اس میں پھر یہ تفصیل ہے، اللہ کے حقوق میں نمازوں کو ضائع کیا ہے تو صرف توبہ کرنے سے وہ نمازیں معاف نہیں ہوتی جو قضا ہوئی ہیں۔ 2 سال کی نمازیں قضا ہیں، 5 سال کی نمازیں قضا ہیں، توبہ کرے گا آئندہ کسی نماز کو قضا نہیں کرے گا، اور جو قضا ہوئی ہیں ان کو حساب لگا کر جلد از جلد پورا ادا کرنے کی کوشش کرے گا۔ 10 سال سے نصاب کا مالک ہے لیکن زکوٰۃ نہیں دیا ہے، تو 10 سال کا حساب لگا کر زکوٰۃ کی جو رقم بنتی ہے وہ مستحقین تک پہنچائے گا۔ حکم کو توڑا ہے اس کے لیے استغفار کرے گا، آئندہ کے لیے رجوع ٹرن لے گا، وہ نافرمانی دوبارہ نہیں کرے گا۔ آئندہ کے لیے اللہ کے ساتھ صلح کہ مال اللہ نے دیا ہے، مال میں جو حق غریبوں کا رکھا ہے وہ غریبوں تک پہنچائے گا۔ حقوق اللہ میں توبے کے لیے شرائط یہ ہیں۔ عقل حقوق العباد کے ساتھ توبہ کا تعلق ہے۔ کسی کا دل دکھایا ہے، کسی کو پریشان کیا ہے، تو صرف یہ ایکسکیوز می کہنے سے یا سوری کہنے سے، یہ انگریزوں کی ٹرمینالوجیز ہیں۔ توبہ کا تعلق دل کے ساتھ ہے، دل کے ساتھ، دل سے اس بندے سے معافی مانگے اگر اس تک رسائی ممکن ہے، اور اس سے ظاہر کرے کہ بھائی مجھ سے آپ کو یہ تکلیف پہنچی ہے، پریشانی آپ کو پہنچی ہے، اور آپ مجھے معاف کر دے۔ آپ جب تک معاف نہیں کرتے ہیں میرا رب بھی معاف نہیں کرتا ہے، اور میری آخرت برباد ہو جائے گی۔ پھر اگر اس کو کچھ ادا کرنا ہے وہ مطالبہ کرے کہ بھئی اس چیز کی ادائیگی کرو، تو اس کو ادا کریں گے، یہ شرائط میں سے ہیں۔ پھر اللہ سے رجوع کریں گے کہ یا اللہ آئندہ کے لیے تیرے بندوں میں سے کسی کو میں ناراض نہیں کروں گا، کسی کے لیے تکلیف کا باعث نہیں بنوں گا۔ تو ان شرائط کے ساتھ کوئی توبہ تائب ہو جائے، اللہ کی طرف رجوع کرے، تب اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کو بخش دیں گے۔ یہ مومن کا کام ہے جو ایمان لایا ہی نہیں ہے، مسلمان ہی نہیں ہے، اس کے لیے اس قسم کی توبے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ان لوگوں کا حوالہ ہم دیتے ہیں اکثر کہ بھئی مغرب میں یہ ہوتا ہے، غیر مسلم ہے تو وہ یہ کرتا ہے، تو اس حوالے سے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا
ان کا یہ اخلاق، ان کے معاملات ٹھیک ہیں، مال کمانے کی حد تک یہ ان کے انجیل نے ان کو نہیں بتایا ہے، ان کے بائبل کی تعلیمات یہ نہیں ہیں، ان کے پاس کوئی الہی دین نہیں ہے، یہ کمرشل ایتھکس ہیں، کاروبار کو اپڈیٹ کرنے کے لیے، اپ گریڈ کرنے کے لیے اس قسم کی زبان وہ استعمال کرتے ہیں پیسہ کمانے کے لیے۔ اور مسلمان سے اللہ فرماتا ہے کہ یہ میرا حکم ہے، تم میرے بندے ہو، یہ دین اسلام کی تعلیمات ہیں، ایسا کرنا تیرے اوپر ضروری ہے، نہیں کرو گے تو پکڑے جاؤ گے، اور کرو گے تو تمہارا معاملہ صاف ہو جائے گا، اللہ کے حضور تجھے ایوارڈ ملے گا۔ تو یہ یاد رکھو۔ وہاں سے جو لوگ آتے ہیں کہ جی ایسے ریسٹورنٹ میں نے رات گزاری اور صبح کو $1 رہ گیا تھا، ویٹر نے پیچھے فون کر کے کال کر کے مجھے واپس بلایا اور مجھے اطلاع دی کبھی ٹائم ملے تو آپ کا $1 ہمارے پاس رہ گیا ہے، تو ان سے بہت زیادہ متاثر ہو گیا۔ وہ تو تجارتی اخلاق۔ آپ کا دین آپ کو حکم دیتا ہے کہ یہ چیز تیرے اوپر فرض ہے، فرض کی ادائیگی میں تجھے بہت بڑا اجر ملتا ہے۔ بھائی ہم نے وہ اشرفی جو ہے وہ قیمتی خزانہ اپنے گھر کے اندر ہی گم کر دیا ہے، اس کو پھر دوسروں کے صحن میں تلاش کرتے ہیں۔ اپنے گھر کے اندر اس کو تلاش کرو، اس کی تفتیش گھر کے اندر ہونی چاہیے۔ تو گھر کے اندر بندہ واپس آ جائے، چوراہے میں وہ نہیں ملے گا، وہ ہم سے گم ہو گیا ہے گھر کے اندر۔ دین کو ہم مانتے ہیں، قرآن کو ہم مانتے ہیں، کنٹینٹس کو ہم نہیں مانتے ہیں، قرآن کے اندر کیا لکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ہمارا ایمان ہے، نبوت پر ہمارا ایمان ہے، رسالت پر ایمان ہے، ہاں جان دینے کے لیے بھی قربان ہے، لیکن اس کی بات پر عمل کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک ہم سے راضی نہیں ہوں گے جب تک پیغمبر کی لائی ہوئی شریعت کو ہم فالو نہیں کریں گے۔ دیکھو مکی زندگی میں یہ واقعہ بتا کر میں ختم کرتا ہوں بیان۔ مکی زندگی میں اس کو اس وقت کے تناظر میں دیکھنا چاہیے۔ ہمارے ساتھ کوئی اتنا بڑا احسان کرے، ہمارا اس کے ساتھ کیا سلوک ہوگا؟ پوری زندگی ہم اس کے غلام رہیں گے۔ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا، حمزہ عبداللہ کا بھائی، عبداللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے والد محترم تھے۔ ایک دن ابو جہل مکے کا چیف جسٹس تھا۔ یہ ابو جہل نام اللہ کے رسول نے اس کو دیا ہے۔ جب اس پر اللہ کے دین کو پیش کیا، توحید کو پیش کیا، رسالت کو پیش کیا، تو ابو جہل نے کہا آپ کے پیچھے آئیں گے تو ہمارے پیچھے کون آئے گا؟ آپ کو فالو کریں گے تو ہماری چودراہٹ ختم ہو جائے گی، ہماری عزت، ہم جو کھاتے پیتے ہیں، یہ لوگوں کے نذرانے آتے ہیں، ان کو جمع کر کے ہم کھاتے پیتے ہیں، بطخوری کرتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا اگر اتنی سادہ سی بات جو ہے اللہ کی الوہیت کی، اللہ کی وحدانیت کی تیری سمجھ میں نہیں آتی ہے تو ابو الحکم نہیں ہے، چیف جسٹس نہیں ہے، بلکہ ابو جہل ہے، جہالت کا باپ ہے۔ اس ابو جہل نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دھمکی دی کہ تو ہمارے بتوں کو برا بلا کہتا ہے، اور آئندہ ایسا کلام مت کرو، ایسی بات مت کہو۔ تو وہ تو بڑے تھے اور اپنے کو یہ ٹائٹل بھی دے رکھا تھا، اور یہ بات سننے والی ایک کنیز تھی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، شکار سے آ رہا تھا، اور شکار سے آتے ہوئے قبائلی زندگی، تیر، تلوار، ترکش، کمان سب باندھے ہوئے ہیں۔ اس کنیز نے اس کو راستے میں بتایا کہ ابو جہل نے تیرے بھتیجے کو یہ دھمکی دی ہے کہ تم بتوں کو برا بلا کہتے ہو کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے، ہونے کا یقین اللہ سے رکھو، تم اللہ کے بندے ہو، اس نے تمہیں پیدا کیا، اس کے پاس جانا ہے۔ تو حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت گھر کی طرف نہیں گئے، سیدھے ابو جہل کے گھر پہنچے کر کہا کہ اگر آج کے بعد تم نے میلی آنکھوں سے میرے بھتیجے کی طرف صرف دیکھا تو یہ میری تلوار ہے، تیرا سر تن سے جدا کر دوں گا۔ اس کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، ابو جہل نے یہ کہا تھا
پیغمبر علیہ السلام نے اس بات میں جواب دیا تو اس نے اس کو سمجھایا کہ آپ اپنا کام جاری رکھیں، اپنی دعوت کا کام جاری رکھیں۔ میں نے اس کو سمجھایا ہے، خبر لی ہے میں نے، آج کے بعد تیرا کوئی بال بیکا نہیں کر سکے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جواب سنیے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میرے محترم چچا، تیرا بھتیجا اس قسم کا انتقام لینے سے خوش نہیں ہوتا۔ تیرا بھتیجا تجھ سے اس وقت راضی ہوگا جب تو اپنے بھتیجے کے دین کو قبول کرے گا، اپنے بھتیجے کے رسالت پر ایمان لائے گا اور اس کے ساتھ اس مشن میں شریک ہو جائے گا۔ اس وقت تیرے لیے بھی کامیابی ہے، تیرے بھتیجے کے لیے بھی خوشی کا باعث ہوگا۔ اسی وقت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے یقیناً میرا بھتیجا حق پر ہے۔ اس وقت کہا، اشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ تو اللہ کا رسول ہے، اور ایمان لے آئے۔ ایمان لانے کے بعد پھر سب کچھ نچھاور کیا اور غزوہ احد میں شہادت کا مرتبہ حاصل کیا۔ تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ عقیدت اپنی جگہ، لیکن پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی تمام تر خواہشات میری لائی ہوئی شریعت اور دین کے تابع نہ ہو جائے۔ اب ہر بندہ خود فیصلہ کر دے کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ 24 گھنٹے کی زندگی میں میرے دن رات کہاں گزرتے ہیں، میرے افکار، میرے خیالات کس کے ساتھ ہیں، میرا مال کہاں خرچ ہو رہا ہے، میرا وقت کہاں خرچ ہو رہا ہے، تو پتہ چل جائے گا کہ ہم کتنے پانی میں ہیں۔ اپنے کو مسلمان کہلانا آسان کام ہے، لیکن مسلمانی کے اصولوں پر پورا اترنا یہ مشکل ہے، اور ایمان کا مطالبہ بھی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اللہ کی طرف رجوع کرو، پکی طرح رجوع کرنا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گناہ بندہ جب کرتا ہے تو اس کے دل میں کھٹک پیدا ہو جاتی ہے، پریشانی پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ میرے اس فعل سے، میرے اس کرتوت سے دوسرے لوگ خبردار ہو جائے۔ جب خبردار ہوں گے تو یا تو کوئی نقصان پہنچائے گا یا میری بے عزتی ہوگی۔ تو بس جس بات میں، جس کام میں یہ بات ہے تو سمجھو وہ اللہ کی نافرمانی ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔ اور ابو جہل سے کہا کہ تم نے میرے بھتیجے کو اس طرح ڈرایا ہے، حالانکہ مسلمان نہیں ہے، یاد رکھو۔ اس نے کہا، ہاں میں نے